بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ یا ارحم الراحمین وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لاتے اور گناہوں سے بچ کے رہتے، یقیناً ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت اور بے شمار درود اور سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ قابل قدر نوجوان دوستو، احترام کے لائق بزرگوں، عزت کے قابل ماں اور بہنوں، دنیا میں ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، کس لیے؟ کہ یہ بندہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا۔ پولیس والوں کو سلام کہتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، نیت یہ ہے اس کے ساتھ تعلق تھانے میں کام آئے گا۔ وکیلوں کے ساتھ بڑی سلام دعا ہے، ججوں کو تحفے دیتا ہے، نیت یہ ہے، سوچ یہ ہے، عدالتوں میں کچہریوں میں اگر میں گیا یہ بندہ میرے کام آئے گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کے ساتھ بڑی سلام دعا ہے، ان کی دعوتیں کرتا ہے، ان کو تحفے دیتا ہے، کس لیے؟ کبھی ہسپتال میں جانا پڑے یہ میرے کام آئے گا۔ بازار میں، منڈی میں اپنی مارکیٹ کے صدر کے ساتھ بڑا جھک کے ملتا ہے، بازار کے صدر کو آگے بڑھ کے سلام لیتا ہے، بازار اور منڈی کے صدر کی دعوت کرتا ہے، نیت یہ ہے اگر مجھ پہ منڈی میں مشکل آئے گی یہ میرا ساتھ دے گا۔ دنیا کے عہدیداروں کے ساتھ، دنیا کے بڑوں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، مشکل بنے گی، مصیبت آئے گی، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ میرے کام آئے گا، لیکن جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو جھک کے ملتا ہے، یہ ہسپتال میں نفع دے گا۔ پولیس والوں کی بڑی دعوتیں کرتا ہے، دیگے پکا پکا کے تھانوں میں بیچتا ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف نیت یہ ہے یہ تھانہ کچہری میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کام آئیں گے، سفارش کی جائے گی مانیں گے۔ ڈاکٹر کو تحفے دیتا ہے، وکیلوں کی دعوتیں کرتا ہے، منڈی کے صدر کی دعوت کرتا ہے کہ مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، لیکن
جو اصل میں شفا دینے والا ہے، جو اصل میں کام آنے والا ہے، جو اندھیروں سے نکالنے والا ہے، جہاں کوئی ڈاکٹر، کوئی پولیس والا، کوئی جج کام نہیں آتا، صرف وہ کام آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں 40-50 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے بڑے تعلق بنائے، بڑی وفاداریاں پالی، موبائل نمبروں سے بھرا ہوا ہے، ہر عہدے والا، ہر شعبے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جس نے جج کو پیدا کیا، وکیل کو پیدا کیا، پولیس والے کو بنایا، جس نے ڈاکٹر کو علاج کرنے کی عقل دی ہے، جس نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے لکھی گئی دوائی میں شفا ڈالی ہے، اس خالق و مالک کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی سوچا اس بات کو کہ تھانے میں، کچہری میں، ہسپتال میں، بازار میں، منڈی میں، مارکیٹ میں کام آنے والے میں نے بڑے تلاش کیے ہیں، بڑوں کے ساتھ رابطے بنائے ہیں، میری موت سے لے کر محشر کے دن تک یہ اربوں سال کا سفر جس کے سہارے میں نے طے کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 40-50 سال کی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں کام آنے کے لیے بڑے تعلق بنائے، لیکن قبر سے لے کے حشر تک یہ اربوں سال کا سفر میں نے کس کے ساتھ گزارنا ہے؟ اس لمبے سفر میں کوئی ڈاکٹر کام، کوئی وکیل کام، کوئی جج، کوئی پولیس کا عہدیدار، افسر کام، قبر سے حشر تک اربوں سال کا سفر، 6 فٹ کی قبر جس کی 2 فٹ چوڑائی، کوئی روشنی نہیں، دنیا میں ہسپتال میں کام آئے گا تعلق ہے، کچہری میں کام آئے گا تعلق ہے، لیکن موت سے محشر کے دن تک اربوں سال کے سفر میں جس ذات نے میرے کام آنا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون، یہ قبر کی رات لا ينفع نہیں نفع دے گا، مال ولا بنون اور نہ بیٹے، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ دیے ہوئے تحفے کام آئیں گے، نہ کی ہوئی دعوتیں کام آئیں گی۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس قبر میں کون کام آئے گا؟ کیوں جی؟ صرف اللہ کام آئے گا۔ کتنا تعلق بنایا اس کے ساتھ؟ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا ہلک عنی سلطانیا۔ پولیس والوں کی دعوتیں کر لی، تھانے میں کام آنے والے، کچہری میں کام آنے والے، مارکیٹ میں کام آنے والے، گاؤں میں پنچایت ہوگی، جس نے پنچایت میں فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے تعلق بنا لیا، لیکن اب قبر میں اور قبر کے بعد محشر کے میدان میں کس نے کام آنا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھک جھک کے سلامیں کرتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کرتا ہے، ایویں دھکے سے تحفے دیتا ہے، ایویں بلا وجہ دعوتیں کرتا ہے۔ نیت اور سوچ یہ ہے کچہری میں، تھانے میں کام آئے گا،
میرے بھائی میری بہن، قبر کا سفر اربوں سال کا سفر، محشر کے دن کا سفر 50,000 سال کا سفر، سیاہ اندھیرے، خوفناک کیفیت، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ یہ قبر کا سفر، محشر کے دن کا طویل سفر۔ یفر المرء من اخیہ، ماں جایا بھائی بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ جس ماں نے موت کی وادی سے ہو کے جنم دیا، وہ ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ جس باپ نے پالنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، بڑی محنتیں کی، لوگوں سے لڑائیاں لڑیں، محنت کے ساتھ مزدوریاں کی، سارا دن زمینوں میں پسینے میں ڈوبا رہا، وہ باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ کنبا اور قبیلہ جو ایک آواز دینے پہ دوڑا آتا تھا، ہر لڑائی میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا، کندھے سے کندھا ملا کے چلتا تھا، یہ کنبا اور برادری بھی ساتھ چھوڑ دے گی۔ کس نے کام آنا ہے؟ اللہ نے۔ اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ دنیا داروں کے ساتھ تعلق بنائے، تھانوں میں کام آئیں گے، مارکیٹ میں کام آئیں گے، پنچایتوں میں کام آئیں گے، ہسپتالوں میں کام آئیں گے، لیکن جس کے ہاتھ میں شفا ہے، جس کے ہاتھ میں مشکلات کو ٹالنا ہے، قابل قدر ماں اور بہن، عزت کے قابل نوجوان، اس مسبب الاسباب کے ساتھ دنیا کے سارے تعلقات سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کے تعلق عارضی ہیں، یہ کمزور ہیں۔ اس خالق کا تعلق اس دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر کے لمبے سفر میں بھی کام آئے گا، اور محشر کے دن جب کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، محشر کے لمبے دن میں اس خالق و مالک کا تعلق کام آئے گا۔ اس کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ ملازم اپنے آقا کی بڑی عزت کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، دکان پہ آتا ہے، فیکٹری میں آتا ہے، مزدوری پہ آتا ہے، پورے وقت پہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، گستاخی نہیں کرتا۔ کس لیے؟ یہ 15-20 ہزار روپیہ دیتا ہے، اس کی بات نہ مانی، اس سے تعلق کمزور ہوا، یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ لیکن اصل میں روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اور تیرے مالک کو، ہمارے آقا کو، ہمارے بوس کو کون روزی دیتا ہے؟ دنیا میں جس نے چند ٹکے دیے ہیں، مزدوری دی ہے، اس آقا کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے، اور جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا کی روزی کے لیے دنیا داروں کے پیچھے پیچھے، لیکن پرندے، جانور، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، ان سب کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائی، سب سے مضبوط تعلق اس خالق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کسی عہدے دار کے ساتھ، کسی آفیسر کے ساتھ اونچی نیچی بات نہیں کرتا، کسی پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا۔ یہ سوچ ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا،
زندگی میں رہنا مشکل بنا دے گا۔ لیکن اصل میں آسانی کون کرتا ہے؟ حالات کو بدلنا، دنوں کو پھیرنا، مشکلات کو ٹالنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ایک تعلق دنیا میں ہے، ایک تعلق حقیقی خالق کے ساتھ ہے۔ دنیا کے تعلق کی حالت یہ ہے، 6 دن پہلے ٹائم کی بکنگ کروائی ہے، ہسپتال کے ڈاکٹر کو ملنا ہے، 6 دن پہلے ٹائم لیا ہے، ٹوکن لیا ہے، اور 3 گھنٹے پہلے جا کے ہسپتال میں یوں ہاتھ باندھ کے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا ہے۔ اصل میں شفا کون دیتا ہے؟ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ بچوں کو لے کے، اہلیہ کو لے کے، زوجہ کو لے کے، باپ کو لے کے، دوست کو لے کے، عزیز کو لے کے، پیارے کو لے کے، یا خود اپنے لیے 6 دن پہلے ڈاکٹر کی ٹائمنگ ہے، بکنگ ہے، 3 گھنٹے جا کے انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی پیارا آ کے کان میں کہتا ہے تیرے اس مرض کا علاج کرنے والا کوئٹہ میں بیٹھا ہے، ہم 10 گھنٹوں کا سفر کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کوئٹہ میں بھی جاتے ہیں۔ میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، اس رازق اور اس شافی کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیجئے، ڈاکٹر کو علاج کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ دماغ، یہ عقل، یہ سوچ، یہ فہم، یہ تفکر، یہ تدبر، یہ حکمت، یہ دانائی، یہ سمجھداری کس نے دی ہے؟ اس کا قلم چلتا ہے، اس کا ہاتھ ہلتا ہے، دوائی لکھتا ہے، تو کھاتا ہے، اللہ شفا ڈالتا ہے۔ کس نے شفا ڈالی ہے؟ 6 دن پہلے بکنگ ہے، 10 گھنٹوں کا سفر کیا ہے، 3 گھنٹے ڈاکٹر کا انتظار کیا ہے، اور جو اصل میں شفائیں دینے والا ہے کبھی اس کی محبت میں آ کے 10 منٹ نماز سے پہلے بیٹھا ہے؟ اگر نہیں بیٹھا، میرے پیارے، پھر تجھ سے بڑا بے وفا اور غدار کوئی نہیں ہے۔ تیرا دنیا کے اس انسان پہ توکل ہے، امید کر کے، یقین کر کے، ایمان کر کے اس کے پاس شفا کے لیے گیا ہے، اور جس نے شفا دینی ہے تیرا اس پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا اس کے در کا سوالی بن کے آ کے صفوں میں بیٹھا ہوتا۔ جو اصل شافی ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ قرآن سوال کر کے ہم سے جواب مانگ رہا ہے۔ بیماری، پریشانی، مشکل، مصیبت، ظلم کی اندھیری رات کون ٹالتا ہے؟ کون ٹالتا ہے؟ کون ٹالتا ہے؟ کیسا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ کیسا کنیکشن ہے اس کے ساتھ؟ کیسا رابطہ ہے اس کے ساتھ؟ قابل قدر میری بہن، نوجوان بھائی، جو اصل میں شفا دینے والا ہے، جو دنیا کے غم ٹالنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات، قبر کا اربوں سال کا سفر، اس سفر میں جو کام آنے والا ہے، 50,000 سال کا سفر، محشر کے دن کی سختی، اس میں جو کام آنے والا ہے، اس ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ کچہری میں کام آنے والے، تھانوں میں کام آنے والے، ہسپتالوں میں کام آنے والے، پنچایتوں میں کام آنے والے، کبھی مشکل بن جائے
مشکل میں کام آنے والے ہم نے ڈھونڈ لیے، موبائل ان کے نمبروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن قبر کے اندھیرے میں معاشر کی سختی میں کام آنے والے کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے۔ جو بندے رابطہ قائم نہیں کرتے، اللہ پھر ان کو ہلاکت اور تباہی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ، قرآن کا انداز، قرآن کا طریقہ بتاتا ہے اللہ دنیا میں تمہیں مصیبت میں، مشکل میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سختیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے ان مشکلات میں تم اپنے خالق کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو۔ اور اگر بندہ مشکل ترین حالات میں، پریشان کن حالات میں اللہ کی طرف نہ پلٹے، تعلق نہ جوڑے، پھر اللہ ان بندوں کو دنیا اور آخرت میں لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 30۔ ہر نوجوان، بوڑھا، ماں، بہن ترجمے پہ غور کریں۔ فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تم نے پہلے زمانے کی داستانیں نہیں سنی؟ فرعون کا قصہ، قارون کا قصہ، نمرود کا قصہ، حامان کا واقعہ، یہ سارے واقعات تم نے نہیں سنے؟ اہلکنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہلاک کیا۔ کس نے؟ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا۔ ان کے پاس مال کی کمی کوئی نہیں تھی، تم ان کے پاس بھی نہیں گزرے، تم سارے مل کے اپنا مال جمع کر لو، تم سب کا مال قارون اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے نواب نہ بنو۔ ساری دنیا، فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، قیامت تک اللہ نے اتنے مالدار پیدا نہیں کرنے، پر مال کام نہیں آیا۔ قارون کے خزانے، ہزاروں ایکڑ کے گودام تھے جو سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں سے اونٹوں کی لائن شروع ہوتی، سینکڑوں میل لمبی لائن اونٹوں کی، گھوڑوں کی، اور ان گھوڑوں کے اوپر قارون کے خزانوں کی چابیاں لادی ہوتی تھی۔ مال کی کمی کوئی نہیں تھی، فوج کی کمی کوئی نہیں تھی۔ جس کو چاہتا چوک میں جوتے مارتا، جس کا چاہتا سر اڑا دیتا، جس کو چاہے قتل کر دیتا۔ یہ قارون، حامان، نمرود، فرعون، اہلکنا، اللہ کہتے ہیں ہلاک کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ جرم سن لیں۔ جس جرم کی وجہ سے قارون ہلاک ہوا، جس جرم کی وجہ سے فرعون برباد ہوا، جس گناہ کی وجہ سے نمرود ذلیل ہوا، آج اس گناہ کا شکار فیروز والا کا مسلمان بھی ہے۔ اہلکنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہلاک کیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، ان سب ہلاک ہونے والوں کا جرم یہ تھا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بناتے تھے۔ لا یرجعون، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تھے۔ لا یرجعون، بندگی نہیں کرتے تھے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے۔ ہم نے تھانے میں کام آنے والے، کچہری میں کام آنے والے، ہسپتالوں میں کام آنے والے ڈھونڈ لیے، ڈائری بڑی پڑی ہے نمبروں سے، موبائل بھرا ہوا ہے نمبروں سے، وکیل کا نمبر بھی موجود، جج کا نمبر بھی موجود، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے نمبر بھی موجود، تھانے دار کا نمبر بھی موجود۔ جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، نمبر نکالتے ہیں، فون کرتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، لیکن جس ذات کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس ذات کے ہاتھ میں قبر کی بلائی ہے، جس ذات کے ہاتھ میں
माशर के दिन की कामयाबी है, उसकी तरफ लौटना, उससे ताल्लुक़ बनाना, इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। मस्जिदें खाली, हस्पताल भरे हुए, किस बात की दलील है? कि डॉक्टर पर ईमान है लेकिन उसकी दवाई में शिफा डालने वाले पर ईमान नहीं है। अगर होता उसके सामने आके झुक जाते। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया कब्र और हशर के अजाब से पहले दुनिया में हम छोटे मोटे अजाब भेजते रहते हैं। अगर तुम महसूस ना करो ये तुम्हारा कसूर है, लेकिन हम महशर के अजाब से पहले, क़यामत के अजाब से पहले दुनिया में छोटे मोटे अजाब उतारते रहते हैं। कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, जिल्लत रुसवाई, दुश्मन का खौफ। कहा ये छोटे मोटे अजाब क्यों उतारते हैं? तुम्हें बीमार क्यों करते हैं? तुम्हें परेशान क्यों करते हैं? तुम्हें आजमाइशों के चक्कर में क्यों डालते हैं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम असल खालिक की तरफ लौट आओ। कभी बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, खसारा आ गया, नुकसान आ गया, अल्लाह इन दुनिया की आजमाइशों और परेशानियों में तुम्हें डालता रहता है ताकि तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, तुम अल्लाह से जुड़ जाओ, उसकी तरफ पलट आओ। लेकिन हम पलटते नहीं, हम रुजू नहीं करते, हम जहाँ लगे हैं वहाँ लगे हैं। फरमाया फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। अल्लाह सवाल कर रहे हैं, तवज्जो के साथ, गौर के साथ, लगन के साथ जुमे का मौजू समझें। दुनियादारों के साथ हमने बड़े ताल्लुक़ बनाए। ये शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में काम आएगा, ऐਵੇਂ धक्के से तोहफे दे रहा है। ये पासपोर्ट के दफ्तर में मुझे लाइन में लगने से बचा लेगा, सीधा अंदर। खुशबू तोहफा जा रही है, कभी मटन की दावतें हो रही हैं, और सोच कितनी घटिया है। ये पासपोर्ट के दफ्तर में काम आएगा, ये शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में काम आएगा, ये एयरपोर्ट पे काम आएगा, लेकिन जिसने कब्र में काम आना है, माशर के मैदान में काम आना है, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई राबता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अल्लाह पूछ रहे हैं फलौला इज़ जाअहुम बअसुना, जब तुम पे मुश्किल आई, बेरोजगारी आई, बीमारी परेशानी आई, दुनिया के चक्करों ने तुम्हें झंझोड़ के रख दिया, तज़र्रऊ, तुमने सारा सारा दिन बैठ के तबसरे किए। वो निकम्मे और नालायक एंकर जिन्होंने कौम को कभी उम्मीद नहीं दिलाई, जिन्होंने हमेशा परेशान किया, सारा सारा दिन टीवी के सामने बैठ के तबसरे सुनते रहे, अखबारें पढ़ते रहे, कुरान नहीं पढ़ा। मस्जिद में बैठते थे, किसी गाड़ी में, किसी दुकान पे बैठते थे। ये कहते तेरी पार्टी का कसूर है, ये कहते तेरी पार्टी का कसूर है, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। कहा जालिमो तज़र्रऊ, तुमने तनकीद की, नारे मारे, एक दूसरे पे मलबा डाला। तज़र्रऊ, रब के सामने हाथ फैला के मुश्किलात से निजात क्यों नहीं मांगी? तज़र्रऊ, तुमने हालात बड़े बुरे देखे, मुश्किलात बड़ी आ गई, परेशानियां बड़ी आ गई। तज़र्रऊ, कभी एक दिन ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आया हो तुमने 2 नफल सलातुल हाजा के पढ़े हों इस नीयत के साथ कि अल्लाह मेरी बीमारी टाल दे,
کبھی 2 نفل اس نیت کے ساتھ پڑھے ہوں اللہ میری مشکل آسان کر دے، تبصرے کرتے رہے، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہے، تضرعوا اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہائے، کبھی 5-10 منٹ نماز سے پہلے آ کے 2 نفل پڑھ کے دعا نہیں کی، تمہارا دنیا داروں کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط تھا، لیکن بیماریاں پریشانیاں ٹالنے والے کے ساتھ تعلق بڑا کمزور تھا۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دنیا داروں کے ساتھ مضبوط تعلق، خالق و مالک کے ساتھ کمزور تعلق، یہ دلیل ہے قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ظالموں تمہارے دل سخت ہیں، اتنا سخت پتھر نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خالق و مالک کے ساتھ تعلق سب سے کمزور، اتنا سخت پتھر بھی نہیں تھا جتنا سخت تمہارا دل بن گیا۔ فرمایا کئی ایسے پتھر ہیں چٹانوں سے نیچے گر جاتے ہیں، وادیاں دب جاتی ہیں، مکان نیچے آ جاتے ہیں، اور کئی ایسے پتھر ہیں جن کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ پانی کا چشمہ کس لیے ہے؟ خشیت اللہ، یہ پتھر میں سے پانی کا چشمہ جاری ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ تضرعوا، پہاڑ خوف خدا سے رو پڑا، تمہارے دل نرم نہ ہوئے، تم اللہ کی طرف نہ پلٹے، تمہاری جبین اور ماتھا مالک کے سامنے نہ جھکا، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ لم تضرعوا، تم نے اپنے مشکل حالات میں خالق کی طرف رجوع نہیں کیا، دنیا داروں کے ساتھ تعلقات بنائے، دنیا میں کام آنے والوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائے، لیکن جس نے قبر کی اندھیری رات میں معاشر کے میدان میں کام آنا ہے، اس کے ساتھ میری امت کے نوجوان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تعلق نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مساجد خالی، صفیں ویران، چوک بھرے ہوئے، دکانوں پہ کھڑے اور اذان ہو چکی، یہ دلیل ہے خالق کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا، رب کے سامنے آ کے بیٹھنا، دعا کرنا، مانگنا، التجا کرنا، آنسو بہانا، یہ نظر آتا۔ اگر یہ نظر نہیں آ رہا، دلیل ہے خالق و مالک کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ میرے بھائی، وکیل اور جج کچہری میں کام آئے گا، تو نے تعلق بنایا ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم ہسپتال میں کام آئے گا، تو نے تعلق بنایا ہے۔ پولیس والا، تھانے دار کسی تھانے میں کام آئے گا، تعلق بنایا ہے۔ فیصلہ کرنے والا، پنچایتوں میں جانے والا کسی پنچایت میں کام آئے گا، تعلق بنایا ہے۔ مارکیٹ اور منڈی کا صدر، مارکیٹ میں مشکل آئے گی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، تعلق بنایا ہے۔ ان کی دعوتیں بھی کی ہیں، ان کو وقت بھی دیا ہے، ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ساتھ تحفے لے جاتے ہیں، پھلوں سے بھرے ہوئے شاپر لے کے جاتے ہیں، لیکن جس ذات نے اربوں سال کا سفر قبر کی اندھیری رات میں کام آنا ہے، کبھی اس کے سامنے آ کے بیٹھے ہو؟ معاشر کا دن، اللہ کے پیغمبر کی زبان کہا 50,000 سال کا ایک دن۔ کتنا دن؟ 50، بولیں 50,000 سال کا دن۔ کون کام آئے گا؟ نہیں، جناح ہسپتال کا ڈاکٹر کام آئے گا، گجرانوالا کورٹ کا جج کام آئے گا۔ قبر میں کون کام آئے گا؟ نہیں، وہ کام آئیں گے جن کو بغیر کسی مفاد کے، اپنے ذاتی لالچ کے لیے تحفے دیے تھے، دعوتیں کی تھیں، جن کے پاس بیٹھ کے وقت برباد کیا تھا، وہ کام آئیں گے۔ اللہ کام نہیں آئے گا قبر میں، اللہ کام نہیں آئے گا معاشر کے دن۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان ہوتا کہ قبر میں میری ماں نے کام
نہیں آنا، باپ نے کام نہیں آنا، جن دوستوں کی گندی دوستی میں چوکوں میں کھڑے ہو کے میں نے نمازیں ضائع کر دی، انہوں نے کام نہیں آنا۔ اگر ایمان ہوتا کہ قبر میں اور حشر میں میرے خالق و مالک نے کام آنا ہے، پھر اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا اور وہ نظر بھی آتا۔ مساجد کی خالی صفیں، ویران مسجدیں، آباد چوک، نوجوان نمازوں کے وقت دکانوں میں کھڑے ہوئے، نمازوں سے دور، دعاؤں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، یہ دلیل ہے میرے نوجوان تیرا اپنے خالق و مالک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کے ساتھ جڑیں۔ یہ دنیا کٹ بھی گئی تو قبر کے اندر بھی جانا ہے، یہ دنیا گزر بھی گئی قبر کے اندر بھی جانا ہے، معاشر کے دن بھی کھڑے ہونا ہے۔ بنائیں تعلق دنیا داروں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ، لیکن ان سب سے مضبوط تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بولیں، سب بولیں۔ دنیا داروں سے، عہدے داروں سے، دنیا کے ان افسروں سے، ڈاکٹروں اور وکیلوں سے سب سے زیادہ مضبوط تعلق کس کے ساتھ مسلمان کا ہونا چاہیے؟ دعا کریں اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا اللہ کے نبیوں کی لمبی لڑی، اللہ کے نبیوں کا لمبا سلسلہ۔ ان لوگوں نے، اللہ کے نبیوں نے دنیا داروں سے زیادہ تعلق بنایا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ کس طرح اللہ کے نبیوں کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، کس طرح ان نبیوں نے مشکلات میں اللہ کو پکارا، اللہ نے مشکلات کو ٹال دیا۔ اللہ کے تمام نبی، تمام رسول، ان کا سب سے زیادہ اور مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کر کے اپنے خالق و مالک سے تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس لگن کے ساتھ ہم دنیا داروں سے تعلق بناتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ سے تعلق بنائیں، جس نے قبر میں اور حشر میں ہمیں کام آنا ہے، ہمیں نفع عطا کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔